ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ سب کو اپنے چینل پر آنے میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں۔ آج کی اس ایپیسوڈ میں آپ سب کو بتاؤں گا کہ حمص شہر پر محاصرہ کیسے ہوا اور وہاں پر کیا کچھ واقعات نمودار ہوئے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ چند دنوں بعد صلاح الدین ایوبی نے دمشق میں اپنے بھائی سیف الاسلام کو نائب کے طور پر چھوڑا اور خود یکم جمادی الاولیٰ 570 ہجری کو حمص کا رخ کیا۔ 11 تاریخ کو وہ شہر کے سامنے جا پہنچا۔ شہر میں داخل ہونا ان کے لیے چندہ دشوار نہ ہوا، مگر قلعہ دار نے مورچہ بند ہو کر لڑائی شروع کر دی۔ سمجھانے بجھانے کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس مستحکم قلعے کو سر کرنے میں دیر ہو رہی تھی، جبکہ ابھی اگلے کئی اور شہر باقی تھے۔ آخر صلاح الدین ایوبی نے کچھ سپاہیوں کو قلعے کے محاصرے کے لیے چھوڑ دیا اور حما پہنچ گئے۔ حما کا قلعہ دار عز الدین جردیک نور الدین زنگی کا وفادار امیر تھا۔ شاور کے خلاف مہمات میں وہ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ رہا تھا، مگر اس وقت اسے اپنے پرانے دوست کے نیک نیتی پر یقین نہ تھا، اس لیے اس نے قلعے کے دروازے بند کر لیے۔ صلاح الدین کو شہر والوں کا تعاون حاصل تھا۔ شہر کے کل دروازوں سے لوگوں کو امن کا پیام دیتے ہوئے وہ حما میں داخل ہو گئے، مگر قلعے دار کے قلعے کے دروازے بند پا کر انہیں افسوس ہوا۔ انہوں نے عز الدین کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ وہ الملک الصالح کے ماتحت اور تابعدار ہیں اور اسے اس کے غضب شدہ علاقے واپس دلوانے اور خود غرض امراء کے تسلط سے آزاد کرانے آئے ہیں۔ عز الدین کو ایوب کی بات پر کس قدر یقین آ گیا، مگر اس نے مزید اطمینان کے لیے قسم کھانے کا مطالبہ کیا۔ جب صلاح الدین ایوبی نے قسم کھا کر اسے اپنے سچائی کا یقین دلایا تو عز الدین کو اپنے قدیم دوست کے نیک نیتی پر کوئی شک نہ رہا۔ تاہم اس نے قلعے حوالے کرنے سے پہلے کچھ اور اقدامات ضروری سمجھے۔ اس نے صلاح الدین کو مشورہ دیا کہ ابھی حلب پر لشکر کشی نہ کی جائے، بلکہ اہل حلب کو گفت و شنید کے ذریعے اصلاح احوال کا موقع دیا جائے۔ اس وقت 2 معاملات اہم ترین تھے۔ پہلا معاملہ یہ کہ حلب کا سابق حاکم ابن دایہ اپنے بھائیوں اور بیٹوں سمیت نابکار گمشتکین کی قید میں اذیت جھیل رہا تھا، اسے رہائی دلانا اور حکومت میں شامل کرانا ضروری تھا۔ دوسری بات، شام کی سیاست میں صلاح الدین کا کردار منوانا ناگزیر تھا۔ جردیک نے فیصلہ کیا کہ وہ خود جا کر امراء حلب کو یقین دلائے گا کہ وہ صلاح الدین الملک الصالح کے بادشاہت کو متفقہ طور پر قبول کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ابن دایہ کے سابق خدمات کا واسطہ دے کر اسے رہا کرانے کی بھی کوشش کرے گا۔ اسی طرح یہ مسئلے لڑے بغیر حل ہو سکتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے اس تجویز کو پسند بھی کیا۔ جردیک حما کا قلعہ اپنے بھائی کے سپرد کر کے حلب روانہ ہو گیا۔ اسے قطعاً اندازہ نہ تھا کہ حلب میں کیسی مصیبت ان کے منتظر ہے۔ حلب پہنچ کر جب اس نے بھری دربار میں امراء سلطنت کو صلاح الدین ایوبی سے مصلحت کا مشورہ دیا تو الملک الصالح کے درباریوں نے اسے ایوبی کا جاسوس قرار دیتے ہوئے مطالبہ کیا کہ اس غدار کو گرفتار کر لیا جائے۔ الملک الصالح اپنے خاندان کے اس پرانے وفادار کو سزا نہیں دینا چاہتا تھا، مگر گمشتکین نے بہت اصرار کر کے اسے ہاں کرا دی۔ اب جردیک کو حراست میں لے کر ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پہنا دی گئی اور سخت تشدد کے بعد اسے اندھے کنویں میں ڈال دیا، جس میں شمس الدین ابن دایہ اپنے خاندان سمیت سسک رہا تھا۔ چند ماہ قبل جردیک ہی کے ہاتھوں اس خاندان کی قید و بند کا نام مبارک کا نام انجام پایا تھا، اس لیے وہ لوگ اس کے خلاف بھرے بیٹھے تھے۔ جو ہی اسے کنویں میں اتارا گیا، قیدی حسن ابن دایہ نے اسے گالیاں دینا شروع کر دی۔ جردیک کے لیے زبان کی زخم گمشتکین کے تشدد سے کہیں بڑھ کر تکلیف دہ ثابت ہوئی۔ صلاح الدین ایوبی نے رستم کے مقام پر ٹھہر کر خاصے دنوں تک جردیک کا انتظار کیا۔ جب وہ واپس نہ آئے تو جباب الترکمان کی طرف کوچ کیا۔ راستے میں جردیک کا ایک غلام ملا، اس سے پتہ چلا کہ جردیک بیچارہ خود پکڑا گیا ہے۔ صلاح الدین نے یہ خبر سن کر حما کی طرف پلٹنے کا، جس کا قلعہ جردیک کے بھائی کے ماتحت تھا، صلاح الدین نے اسے بھائی کی گرفتاری کی خبر دی تو اس نے قلعہ صلاح الدین کے سپرد کر دیا، کیونکہ حلب کے سیاستدانوں سے اپنے بھائی کا بدلہ لینے کا یہی ایک طریقہ رہ گیا تھا۔ یہ یکم جمادی ثانی 570 ہجری 27 دسمبر 1174 کا واقعہ ہے۔ صلاح الدین نے یہاں علی ابن ابو الفوارس کو قلعہ دار بنا دیا۔ صلاح الدین ایوبی کے سامنے اب اہم مسئلہ حلب کی تسخیر کا تھا۔ مرحوم سلطان نور الدین زنگی کے اس مرکز پر احسان فراموش گمشتکین قابض تھا۔ عز الدین جردیک اور ابن دایہ جیسے ممتاز امراء سے اس کی
دغا بازی کے بعد اس شرمناک کردار کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ سب سے زیادہ پریشانی کی بات یہ تھی کہ خود الملک الصالح اس کے ہاتھوں میں کھیل رہا تھا۔ گمشتکن چکنی چپڑی باتوں سے اس صلاح الدین ایوبی کے خلاف ورغلانے کامیاب ہو گیا تھا۔ انہوں نے اس کو ورغلا دیا اور صلاح الدین ایوبی کے خلاف انہوں نے بہت سارے ان کی کان اور دل بھر دی۔ 13 جمادی الثانی 517 ہجری 8 جنوری 1175 کو صلاح الدین ایوبی کا لشکر حلب کے مضبوط فصیل کے سامنے جا پہنچا اور جبل جوشن پر پڑاؤ ڈالا۔ سپاہیوں کے خیمہ خاناکیہ سے سعدی کے وادیوں تک پھیل گئے۔ غضب کی سردی پڑ رہی تھی اور موسم ناقابل برداشت تھا، مگر صلاح الدین کا عزم صمیم ان چیزوں کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ یہ بات ظاہر تھی کہ اگر اہل شہر دروازہ نہ کھولتے تو شہر پر قبضہ بہت مشکل تھا۔ فصیل کے بلند و بالا ہونے کے علاوہ خود حلب کے باشندے نور الدین زنگی کی تربیت کے باعث جنگوں کے عادی تھے۔ انہیں سرنگ کرنا ان کے لیے آسان بالکل نہ تھا، اور یہ بہت ہی نازک مسئلہ تھا اور بہت ہی تکلیف دہ تھا، اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا کوئی آسان کام نہ تھا۔ ادھر گمشتکن نے عوام میں صلاح الدین کے خلاف اشتعال انگیزی کا پورا انتظام کر لیا تھا۔ الملک الصالح کو وہ اس بارے میں خوب بڑکا چکا تھا۔ دراصل وہ اس کے ہمنوا امراء حلب اب تک یہ سمجھ رہے تھے کہ ایوبی حلب پر یلغار کی جرت نہیں کر سکے گا، مگر اب مصری افواج کو فصیل کے باہر دیکھ کر انہیں یہ خدشہ ہوا کہ شہر کے لوگ صلاح الدین کا ساتھ دینے پر آمادہ نہ ہو جائے۔ چنانچہ اہل شہر کو اعتماد لینے کے لیے یہ ضروری سمجھا گیا کہ الملک الصالح سے مجمع عام میں تمام لوگوں کے سامنے ایوبی کے خلاف خطاب کروایا جائے۔ انہوں نے نوعمر حکمران کو اس کے لیے تیار کر لیا۔ ڈنڈورا پیٹ کر شہریوں کو باب العراق کے میدان میں جمع کیا گیا۔ مجمع اتنا زیادہ تھا کہ میدان میں بالکل دل درنے کی جگہ نہ رہی۔ الملک الصالح میدان کے شمال کونے میں نمودار ہوا۔ کسی مجمع سے خطاب کا اس کا یہ پہلا تجربہ تھا۔ اس نے لوگوں کو پکار کر کہا، حلب کے لوگوں، میں تمہارے ہاتھوں میں پلا ہوں، تمہارا مہمان ہوں، تمہارے ہاں آ کر پناہ لی ہیں۔ تم میں سے بڑے میرے باپ کی جگہ ہیں، جوان میرے بھائیوں جیسے ہیں۔ اتنا ہی کہا تھا کہ اس کا گلا رند گیا اور آنسو بہ پڑے۔ اس نے روتے ہوئے کہا، تمہیں معلوم ہے میرے والد گرامی نے تم پر کتنے احسانات کیے، وہ تم سے کیسی محبت کرتے تھے، تم سے ان کا برتاؤ کتنا اچھا تھا، مگر آج ایک ظالم انسان، ایک احسان فراموش مجھ سے میرا ملک چھیننے چلا آیا ہے۔ نہ اس سے اللہ کا خوف ہے نہ بندوں کی ملامت کا۔ الملک الصالح کی فریاد سن کر عوام بھی زار و قطار رونے لگے۔ انہوں نے اپنے پگڑیاں اتار پھینکی اور چلانے لگے، ہم آپ کے وفادار ہیں، ہم آپ کے والد کے غلام ہیں، ہم آپ کے سامنے ڈھال بن کر لڑیں گے، اپنے جان اور مال آپ پر نچھاور کریں گے۔ اسی طرح سارا شہر صلاح الدین کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا۔ اس موقع پر شہر کے اہل تشیع نے اپنی حمایت ان بدعات کے اجراء کے ساتھ مشروع کر دی جنہیں سلطان نور الدین نے بند کرا دیا تھا۔ ان کا مطالبہ تھا کہ آئندہ جامع مسجد مشرقی حصہ ان کے لیے مخصوص کر دیا جائے، جنازے پر 4 کی جگہ 5 تکبیریں اور ان کے ساتھ 12 اماموں کے نام پڑھے جائے، اذان میں حی علی خیر العمل الفاظ بڑھایا جائے۔ امراء حلب ہر حال میں صلاح الدین ایوبی کے خلاف لوگوں کو الملک الصالح کے گرد اکٹھا رکھنا چاہتے تھے، چنانچہ اہل سنت کی جذبات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ان شرائط کو تسلیم کر لیا۔ اگلے دن سے جامع مسجد سمیت تمام مساجد اذانوں میں حی علی خیر العمل کی صدا گونج رہی تھی۔ اسی طرح ملک الصالح کو استعمال کرنے والے عمران نے ثابت کر دیا کہ وہ صلاح الدین ایوبی کی مخالفت میں حد سے گزر سکتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے یہ رنگ دے کر سمجھ گیا کہ مقابلہ ناگزیر ہے اور لڑائی سے بچنے کی ہر کوشش بے سود ہے۔ آخرکار جنگ شروع ہوئی اور اہل شہر جبل جوشن پر آ کر صلاح الدین ایوبی کے سپاہیوں سے زبردست مقابلہ کیا اور انہیں شہر کے فصیل کے قریب نہ آنے دیا۔ صلاح الدین ایوب پر قاتلانہ حملہ گمشتکن کو خطرہ تھا کہ اگر محاصرہ طویل عرصے تک جاری رہا تو شہر سرنگو ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ اسی دوران ایک اور اقدام کر چکا تھا۔ اس نے حسن بن صباح کے خفیہ جماعت کے علاوہ سربراہ سنان کو بحری معاوضے سے دے کر صلاح الدین ایوبی کے قتل پر آمادہ کر دیا تھا۔ یہاں سے صلاح الدین ایوبی پر قتل یعنی قاتلانہ حملے کی بات ہو رہی ہے۔ صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس کام کے لیے جماعت کے مرکز سے احکام روانہ ہو چکے تھے۔ 5ویں سے 7ویں صدی ہجری کے وسط تقریباً حسن بن صباح کی جماعت امت مسلمہ کے لیے ایک ناسور بنی رہی۔ اس جماعت نے مٹھی بھر افراد کے ساتھ اسلام اور مسلمانوں کو اتنا نقصان پہنچایا جو بڑے بڑے دشمن افواج نہ پہنچا سکے۔
اب حسن بن صباح خود اسماعیلی شیعہ فرقے سے تعلق رکھتا تھا اور مصر کی دولت عبیدیہ کے نمک خوروں میں سے تھا۔ بعد میں اس نے باطنیہ کے نام سے ایک الگ جماعت بنا کر بحر کیپسین کے کنارے بلند بالا پہاڑوں میں کئی قلعوں پر قبضہ کر کے ایک الگ دنیا بسا لی تھی۔ اپنے قدرت مند کو حشیش کے نشے میں دہت کر انہیں عیش و آرام کے ایسی دنیا میں لے جاتا جس پر جنت گمان ہوتا تھا۔ انہیں یقین دلایا جاتا کہ یہی اصل جنت ہے جس میں ہمیشہ قیام کرنے کے لیے انہیں اپنی جان فدا کرنا ہوگی، سر ہتھیلی پر رکھ کر اپنے پیشوا کے حکم کے مطابق بڑے بڑے لوگوں کو قتل کرنا ہوگا۔ اس ذہنیت کے ساتھ تیار کردہ لوگ کو فدائی کہلاتے تھے۔ انہیں خنجر زنی کی خاص مشق کرائی جاتی تھی۔ مصنوعی جنت کے دھوکے میں آ جانے والے یہ فدائی ایسے جان باز ہوتے تھے کہ اپنے پیشوا کے حکم پر ہر لمحے جان نثار کرنے کے لیے یہ لوگ تیار رہتے تھے۔ اس جماعت کا مرکزی پیشوا شیخ الجبال کہلاتا تھا اور اس کا قیام شمالی ایران کے ناقابل تسخیر کوہستانی سلسلے کے الموت نامی قلعے میں ہوتا تھا۔ حسن بن صباح کے بعد اس کے جانشینوں کا سلسلہ تقریباً 2 صدیوں تک چلتا رہا۔ ان فدائیوں کو دنیا کی تمام حکومتوں کے درباریوں، محافظوں اور ملازموں اور سپاہیوں میں گل مل کر رہنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اپنے آقا کا حکم ملتی ہی وہ ہر رکاوٹ کو عبور کر کے مطلوبہ شخصیت کو موت کی گھاٹ اتار دیتے تھے۔ ان کی دہشت کے باعث ہر حکمران ان سے خائف رہتا تھا۔ اکثر بادشاہ شیخ الجبال کو خراج ادا کرتے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی کے آخری زمانے میں ان کا دائرہ کار شام تک پھیل چکا تھا۔ ایک بار جب نور الدین زنگی نے ان پر قابو پانے کی کوشش کی اور الموت پر حملے کا ارادہ کیا تو فدائیوں نے ایک خنجر اور خط ان کے تکیہ تلے اسی طرح رکھ دیا کہ کسی کانوں کا خبر نہ ہوئی۔ خط میں خبردار کیا گیا کہ شیخ الجبال کی جماعت کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی تو نتائج خطرناک ہوں گے۔ چونکہ باطنی اسماعیلی جماعت کا نظریہ رشتہ مصر کے شیعہ عبیدی حکمرانوں سے تھا، اس لیے عبیدی حکمران کو ختم کر کے مصر پر قبضہ کرنے والے صلاح الدین ایوبی ان کے نزدیک قابل معافی نہ تھا۔ کچھ عرصہ پہلے ہمارا یمن نے مصر میں جو بغاوت برپا کرنے کی کوشش کی تھی اس کی بیرونی مددگاروں میں حسن بن صباح کی جماعت بھی شامل تھی۔ اب جب کہ شیخ الجبال کے نائب کو خود شام کے ایک امیر کی جانب خطیر رقم کے عوض صلاح الدین ایوبی پر قاتلانہ حملے کی دعوت ملی تھی، وہ تردد نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ فدائی خنجر زن اپنے مرکز سے حلب روانہ ہو گئے جہاں صلاح الدین ایوبی شہر کے باہر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تک صلاح الدین ایوبی نے اپنی حفاظت کا کوئی خاص اہتمام کرنا شروع نہیں کیا تھا، اس لیے خنجر زنوں کو کسی خاص وقت کے بغیر صلاح الدین ایوبی کے خیمہ تک رسائی کا موقع مل گیا۔ جو ہی وہ خیمے کے پردے تک پہنچے، ایوب کے ایک وفادار امیر خمارتگین نے انہیں دیکھ لیا۔ وہ خود الموت کے اس پاس کے علاقے کا باشندہ تھا اور فدائیوں کو ان کے چہرے اور حرکات و سکنات سے اچھی طرح پہچانتا تھا۔ اس نے فوراً خطرے کا احساس کرتے ہوئے آگے بڑھ کر ان کا راستہ روک لیا اور للکار کر کہا، کم بختو، میرے موجودگی میں تمہیں یہاں آنے کی ہمت کیسی ہوئی؟ تمہیں کس نے بھیجا ہے اور کیوں آئے ہو؟ مگر فدائی اپنے ہدف تک پہنچنے سے پہلے روکنے کے قائل نہ تھے۔ انہوں نے اپنے خنجر نکال کر خمارتگین پر حملہ کر دیا۔ خمارتگین شدید گھائل ہو کر گر پڑا۔ شور سن کر دوسرے افسران اور محافظ ادھر متوجہ ہو گئے۔ اسی اثناء میں ایک فدائی خیمے میں گھس کر خنجر تانے صلاح الدین ایوبی کی طرف دوڑ لگا چکا تھا، مگر امیر تغرل جاندار نے بجلی کی طرح چپٹ کر اس پر ایسا کاروار کیا کہ وہ صلاح الدین سے صرف چند قدم زمین پر دور پڑا۔ باقیہ فدائیوں کو دوسرے سپاہیوں نے گھیر لیا اور وہ ہتھیار ڈالنے پر تیار نہ ہوئے اور کئی سپاہیوں کو شہید کر دینے کے بعد اسی طرح لڑتے مارے گئے۔ آگے کیا ہونے والا ہے انشاءاللہ قریب میں آپ کو ساری چیزیں اس میں بتاؤں گا کہ آگے صلاح الدین ایوبی کی جب بچت ہو گئی تو پھر کیا ہو، صلاح الدین نے آگے پھر کیا اقدامات کیے، کیونکہ لڑائی بہت زور و شور پر تھی اور بہت زیادہ اب حالات حساس تھے۔ ہیمس شہر پر حملہ کرنا یہ بہت بڑا ایک بہت بڑا اقدام تھا۔ اسی طرح صلاح الدین ایوبی کے ساتھ اتنے خفیہ دشمنوں کا سامنے ہونا اور ان پر کنٹرول پانا یہ بہت بڑا اقدام تھا۔ ان سب کو کنٹرول کیسے کیا گیا، کیا ہوا آگے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ میں آپ سب سے بہت زیادہ معذرت خواہ ہوں، بہت دیر بعد ہم آپ سے مل رہے ہیں، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔ میرے چینل پر اگر آپ میرے چینل پر آتے ہوئے آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہوا ہے، خوشی ہوئی ہے، کسی نہ کسی حد درجے تک ہمارے اس ٹوٹے پھوٹے محنت سے آپ تھوڑے سے بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں، انشاءاللہ مزید انشاءاللہ ہم اچھائی لائیں گے اسی چینل میں اور اسی ویڈیوز اور بیاناتوں میں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو کہ ہمارے حوصلے بلند رہے، انشاءاللہ ضرور آپ کو تمام چیزوں سے آگاہ کریں گے اور اطلاعات سے آپ کو آگاہ کریں گے اور آپ کے ساتھ اچھی سے اچھی پروفیشنل ویڈیو کی طرز پر انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے اپنی خدمات کو پیش کریں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔